اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 11 نومبر 2023۔ حضور کی تحریرات و ملفوظات میں جو تاریخی واقعات اور سنین مذکور ہیں، ان پر بنیاد رکھتے ہوئے کسی واقعہ کا سن متعین کرنا واقعی آسان نہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی ایک اقتباس کو لے کر کسی واقعہ کا سن متعین کرنا تو اور بھی مشکل بات ہے، کیونکہ ان تمام تحریرات میں موجود سن ایک حد تک تخمیناً اور قیاساً بیان ہوئے ہیں۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی تاریخ وفات گزشتہ سے پیوستہ۔ حضور کے ایک سوانح نگار حضرت مولانا عبدالرحیم در صاحب نے حضرت اقدس کی تاریخ پیدائش کی تعیین کے لیے ایک تحقیقی مضمون لکھا، جو کہ الفضل 3 ستمبر 1933 میں شائع ہوا، اور یہی مضمون من و عن حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت الماضی حصہ سوم روایت نمبر 763 کے شمار میں شائع فرمایا۔ یہ روایت موجودہ ایڈیشن، جس میں کہ سیرت الماضی کے 3 حصص اکٹھے شائع ہوئے ہیں، اس کے صفحات 698 تا 706 پر موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 703 پر حضرت مولانا عبدالرحیم درد کے مضمون کا ایک پیراگراف یہ ہے: حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی تصنیف سیرت المہدی حصہ دوم روایت نمبر 470 میں آپ کے والد بزرگوار کے انتقال کو 1876 میں قرار دیا ہے، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے، اس واقعہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر فیصلہ کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ نزول المسیح صفحہ نمبر 117-118 پر آپ تحریر فرماتے ہیں: آج تک جو 10 اگست 1902 ہے، مرزا صاحب مرحوم کے انتقال کو 28 برس ہو چکے ہیں۔ گویا یہ واقعہ 1874 کا ہے۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 763۔ گویا محترم عبدالرحیم در صاحب کے نزدیک آپ کے والد صاحب 1874 میں فوت ہوئے تھے۔ البتہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کو مولانا در صاحب کی اس تحقیق سے اتفاق نہیں تھا، اسی لیے وہ اس مضمون کو من و عن شائع کرتے ہوئے آخر پر تحریر فرماتے ہیں: در صاحب نے جو ہمارے دادا صاحب کی تاریخ وفات 1874 لکھی ہے، یہ بھی میری تحقیق میں درست نہیں، بلکہ صحیح تاریخ 1876 ہے، جیسا کہ حضرت صاحب نے سرکاری ریکارڈ کے حوالہ سے کشف الغطاء میں لکھی ہے۔ لیکن ایسے تحقیقی مضامین میں رائے کا اختلاف بھی بعض لحاظ سے مفید ہوتا ہے، اس لیے باوجود اس مضمون کے نتیجے اور اس کے بعض حصص سے اختلاف رکھنے کے، میں نے مکرمی در صاحب کے اس محققانہ مضمون کو بعین ہی درج کر دیا ہے۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 763۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضور کی تحریرات و ملفوظات میں جو تاریخی واقعات اور سنین مذکور ہیں، ان پر بنیاد رکھتے ہوئے کسی واقعہ کا سن متعین کرنا واقعی آسان نہیں، اور دوسرا یہ کہ کسی ایک اقتباس کو لے کر کسی واقعہ کا سن متعین کرنا تو اور بھی مشکل بات ہے، کیونکہ ان تمام تحریرات میں موجود سن ایک حد تک تخمیناً اور قیاساً بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی وفات کا واقعہ حضور اقدس نے ایک سے زائد مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسے تریاق القلوب میں فرماتے ہیں: باوجود اس کے کہ میرے والد صاحب مرحوم کے انتقال کو 24 برس آج کی تاریخ تک، جو 20 اگست 1899 اور ربیع الثانی 1317 ہجری ہے، گزر گئے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199۔ پھر حضرت اقدس اپنی ایک تصنیف
قادیان کے آریہ اور ہم میں بیان کرتے ہیں۔ مختصر بیان یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے فوت ہونے کی خبر ان الفاظ سے خدا تعالیٰ نے مجھے دی تھی کہ والسماء والطارق، تب یہ الہام ہوا الیس اللہ بکاف عبدہ، چنانچہ اس الہام کے مطابق غروب آفتاب کے بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ انہی دنوں میں جن پر 35 برس کا عرصہ گزر گیا، میں نے اس الہام کو یعنی الیس اللہ بکاف عبدہ کو مہر میں کھدوانے کے لیے تجویز کی۔ یہ الہام تقریباً 35 یا 36 برس کا ہے۔ قادیان کے آریہ اور ہم، روحانی خزائن، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 423 424۔ حضرت اقدس اپنی تصنیف ضمیمہ تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں، اور نیز الہام الیس اللہ بکاف عبدہ جو میرے والد صاحب کی وفات پر ایک انگشتری پر کھودا گیا تھا، اور جیسا کہ انگشتری سے ثابت ہوتا ہے یہ بھی 26 برس کا زمانہ ہے۔ ضمیمہ تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 43۔ اور نیز الہام الیس اللہ بکاف عبدہ جو میرے والد صاحب کی وفات پر ایک انگشتری پر کھودا گیا تھا، اور جیسا کہ انگشتری سے ثابت ہوتا ہے یہ بھی 26 برس کا زمانہ ہے۔ 40، نمبر 3، روحانی خزائن، جلد 17، صفحہ نمبر 393۔ اپنی ایک تصنیف کتاب البریہ میں والد ماجد کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسی خیال سے قریباً 6 ماہ پہلے حضرت والد صاحب نے اس قصبہ کے وسط میں ایک مسجد تعمیر کی کہ جو اس جگہ کی جامع مسجد ہے، اور وصیت کی کہ مسجد کے گوشہ میں میری قبر ہو تا خدائے عز و جل کا نام میرے کان میں پڑتا رہے۔ کیا عجب کہ یہی ذریعہ مغفرت ہو۔ چنانچہ جس دن مسجد کی عمارت بہما وجوہ مکمل ہو گئی اور شاید فرش کی چند اینٹیں باقی تھیں کہ حضرت والد صاحب صرف چند روز بیمار رہ کر مرض پیچش سے فوت ہو گئے، اور اس مسجد کے اسی گوشہ میں جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر نشان کیا تھا دفن کیے گئے۔ اللہم ارحمہ وادخلہ الجنہ، آمین۔ قریباً 80 یا 85 برس کی عمر پائی۔ میری عمر قریباً 34 یا 35 برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا۔ مجھے ایک خواب میں بتلایا گیا تھا کہ اب ان کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لاہور میں تھا جب مجھے یہ خواب آیا تھا۔ تب میں جلدی سے قادیان میں پہنچا اور ان کو مرض زہیر میں مبتلا پایا، لیکن یہ امید ہرگز نہ تھی کہ وہ دوسرے دن میرے آنے سے فوت ہو جائیں گے، کیونکہ مرض کی شدت کم ہو گئی تھی اور وہ بڑے استقلال سے بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرے دن شدت دوپہر کے وقت ہم سب عزیز ان کی خدمت میں حاضر تھے کہ مرزا صاحب نے مہربانی سے مجھے فرمایا کہ اس وقت تم ذرا آرام کر لو، کیونکہ جون کا مہینہ تھا اور گرمی سخت پڑتی تھی۔ میں آرام کے لیے ایک چوبارہ میں چلا گیا اور ایک نوکر پیر دبانے لگا کہ اتنے میں تھوڑی سی غنودگی ہو کر مجھے الہام ہوا، والسماء والطارق، یعنی قسم ہے آسمان کی جو قضاء و قدر کا مبدا ہے، اور قسم ہے اس حادثہ کی جو آج آفتاب کے غروب کے بعد نازل ہوگا۔ اور مجھے سمجھایا گیا کہ یہ الہام بطور عذاب پرسی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تمہارا والد آفتاب کے غروب کے بعد فوت ہو جائے گا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مجھے حضرت والد صاحب مرحوم کی وفات کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ الہام ہوا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو بشریت کی وجہ سے مجھے خیال آیا کہ بعض وجوہ آمدن حضرت والد صاحب کی زندگی سے وابستہ ہیں، پھر نہ معلوم کیا کیا ابتلا ہمیں پیش آئے گا۔ تب اسی وقت یہ دوسرا الہام ہوا، الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور میرے والد صاحب اسی دن بعد غروب آفتاب فوت ہو گئے۔ میں نے اس الہام کو انہی دنوں میں ایک نگینہ میں کھدوا کر اس کی انگشتری بنائی جو بڑی حفاظت سے اب تک رکھی ہوئی ہے۔ غرض
میری زندگی قریب قریب 40 برس کے زیر سایہ والد بزرگوار کے گزری۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 191 تا 195 حاشیہ۔ ایک اور تصنیف حقیقت الوحی میں فرمایا، عرصہ تخمیناً 30 برس کا ہوا ہے کہ جب میرے والد صاحب خدا ان کو غریق رحمت کرے اپنی آخری عمر میں بیمار ہوئے، تو جس روز ان کی وفات مقدر تھی دوپہر کے وقت مجھ کو الہام ہوا والسماء والطارق، اور ساتھ ہی دل میں ڈالا گیا کہ یہ ان کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ بعد اس کے عین اس وقت جب کہ آفتاب غروب ہوا وہ اس جہان فانی سے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں، جب مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے والد صاحب غروب آفتاب ہونے کے بعد فوت ہو جائیں گے، تو بموجب مقتضائے بشریت کے مجھے اس خبر کے سننے سے درد پہنچا، اور چونکہ ہماری معاش کے اکثر وجوہ ان کی زندگی سے وابستہ تھے اور وہ سرکار انگریزی کی طرف سے پینشن پاتے تھے اور نیز ایک رقم کثیر انعام کی پاتے تھے جو ان کی حیات سے مشروط تھی، اس لیے یہ خیال گزرا کہ ان کی وفات کے بعد کیا ہوگا، اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ شاید تنگی اور تکلیف کے دن ہم پر آئیں گے، اور یہ سارا خیال بجلی کی چمک کی طرح ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصہ میں دل میں گزر گیا۔ تب اسی وقت غنودگی ہو کر یہ دوسرا الہام ہوا، الیس اللہ بکاف عبدہ، یعنی کیا خدا اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ غرض جب مجھ کو الہام ہوا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو میں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تب میں نے ایک ہندو کھتری ملاوا مل نام کو، جو ساکن قادیان ہے اور ابھی تک زندہ ہے، وہ الہام لکھ کر دیا اور سارا قصہ اس کو سنایا، اور اس کو امرتسر بھیجا کہ تا حکیم مولوی محمد شریف کلانوری کی معرفت اس کو کسی نگینہ میں کھدوا کر اور مہر بنوا کر لے آوے۔ اور میں نے اس ہندو کو اس کام کے لیے محض اس غرض سے اختیار کیا کہ تا وہ اس عظیم الشان پیشگوئی کا گواہ ہو جائے اور تا مولوی محمد شریف بھی گواہ ہو جائے۔ چنانچہ مولوی صاحب موصوف کے ذریعے سے وہ انگشتری بصرف مبلغ 5 روپیہ تیار ہو کر میرے پاس پہنچ گئی، جو اب تک میرے پاس موجود ہے، جس کا نشان یہ ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 218 تو 220۔ حقیقت الوحی کے عربی حصہ جو کہ الاستفتاء کے نام سے لکھا گیا، اس میں فرمایا، وَكَمَا ذَكَرْتُ كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقْتَ الْعُسْرِ وَأَنْوَاعِ الْحَاجَاتِ وَبَشَّرَنِي رَبِّي بِتَسْهِيلِ أُمُورِي وَتَسْيِيرِ مَنَاهِجِي وَتَكَفُّلِهِ بِكُلِّ حَوَائِجِي فَعِنْدَ ذَلِكَ وَفِي زَمَنٍ أَبْعَدَ مِنْ أَمْنٍ أُمِرْتُ أَنْ يُصْنَعَ خَاتَمٌ فِيهِ نقوش هذه الأنباء ليكون عند ظهورها آية للطلباء وحجة على الأعداء، والخاتم موجود وهذا نقشه یا اہل الآراء، ثم فعل اللہ کما وعد ومطر صحاب فضلہ کما رعد وجعل اللہ حبۃ صغیرۃ اشجارا باسقہ واسمارا یانع ولا سبیل الی الانکار ولو اتفق فرق الکفار۔ الاستفتاء ضمیمہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 649۔ ترجمہ۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، یہ وقت بڑی تنگی اور طرح طرح کی حاجات کا وقت تھا۔ ایسے وقت میں میرے رب نے میرے تمام امور اور میری راہوں میں سہولت اور آسانی پیدا کرنے کی اور میری تمام ضرورتوں کا خود کفیل ہونے کی مجھے بشارت دی۔ اس وقت اور امن سے دور زمانے میں مجھے حکم دیا گیا کہ ایک ایسی انگوٹھی بنائی جائے جس میں ان پیشگوئیوں کے نقوش ہوں، تاکہ وہ ان یعنی خوشخبریوں کے ظہور کے وقت متلاشیان حق کے لیے ایک نشان اور دشمنوں پر حجت ہو۔ اے اہل رائے، یہ انگوٹھی موجود ہے اور یہ اس کا نقش ہے۔ پھر اللہ نے اپنے وعدہ کے موافق کیا اور اس کے فضل کا بادل جیسے گرجا ویسے ہی برسا،
اور اللہ نے چھوٹے سے بیج کو اونچے درخت اور پکے ہوئے پھل بنا دیا، اور اس سے کوئی جائے انکار نہیں، خواہ کافروں کے تمام فرقے باہم متحد ہو جائیں۔ اردو ترجمہ الاستفساء صفحہ نمبر 68 اور 69۔ اور اس کے حاشیے میں فرمایا وقد مضى على صنع هذا الخاتم ازيد من 30 سنة وما زعى الى هذا الوقت فضلا من الله ورحمة وما كان في ذلك الزمن اثر من عزتي ولا ذکر من شہرتی وکنت فی زاویۃ الخمول محروم من الاعزاز والقبول۔ الاستفتاء ضمیمہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 649 حاشیہ۔ ترجمہ: اس انگوٹھی کو بنے ہوئے 30 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور اب تک خدا کے فضل اور رحمت سے ضائع نہیں ہوئی، اور اس زمانہ میں میری عزت کا کوئی نشان اور میری شہرت کا کوئی ذکر تک نہ تھا، اور میں گمنامی کے گوشہ میں اعزاز اور قبولیت سے محروم تھا۔ اردو ترجمہ الاستفتاء صفحہ نمبر 68 حاشیہ، شائع کردہ نظارت اشاعت۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔